اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم سیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 192 سے 192 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 2 ہے سیقول السفہاء۔ اور آج کی جو یہ آیات ہیں ان کا ربط اور تعلق کل کے سبق سے ہے، یعنی مشرکین سے قتال کے بارے میں جو حکم تھا، اور حرمت کے مہینے میں اور حرم مکہ میں لڑائی کا جو ذکر تھا، اسی سے متعلق آج کی آیتیں ہیں۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ فَإِن پھر اگر انتہو وہ انتہا میں آ جائیں یعنی باز آ جائیں، پھر اگر وہ باز آ جائیں کافر، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ غفور بخشنے والا، رحیم بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ پیچھے حکم تھا کہ یہ جو اسلام سے روک رہے ہیں اور تم کو عمرہ کرنے سے روکیں اور مسجد حرام میں تم سے لڑائی کریں، تو تم بھی ان سے لڑائی کر سکتے ہو۔ مسجد حرام کے متعلق صحابہ کرام کو دل میں یہ تھا کہ اگر یہ مشرکین حرم مکہ میں لڑیں گے تو ہم کیا کریں، تو اس کی بھی اجازت ہو گئی پچھلی آیت میں۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا، وہ باز آ جائیں، عہد توڑ دیا یا توڑا نہیں، اس سے پہلے ہی وہ اسلام لائیں اور باز آ جائیں اپنی شرارت سے، تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، پھر تم ان سے کوئی لڑائی نہیں رکھ سکتے۔ آیت نمبر 192 میں یہ ذکر تھا، اور آگے ہے آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ۔ وَقَاتِلُوهُمْ اور قتال کرو ان سے، کفار سے لڑائی کرو، حتیٰ یہاں تک کہ لا تکون نہ ہو یعنی نہ رہے، فتنۃ کوئی فتنہ۔ جو مشرکین اور کفار فتنہ رکھتے تھے ہر وقت اسلام کے خلاف، سازشیں اور وعدہ کر کے اس کے بعد وعدہ خلافی کرنا اور ہر وقت لڑائی جاری رکھنا، یہ فتنہ جو ہے جب تک نہ رہے یہاں تک تم لڑائی کرتے رہو۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ اور ہو جائے دین خالص اللہ کے لیے، یعنی شرک ختم ہو جائے، توحید آ جائے، جب تک تم ان سے لڑتے رہو۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ فَإِن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں، تم سے لڑتے نہیں ہیں یا عہد نہیں توڑتے یا اسلام لاتے ہیں، تو فلا عدوان پس نہیں ہے کوئی زیادتی، الا علی الظالمین مگر ظالموں پر۔ ظلم جو کرے گا تو اس کے ظلم کے خلاف لڑائی کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا کیونکہ وہ ظالم ہیں، لیکن ایسا کوئی شخص نہیں ہے تو اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 93 مکمل ہوئی، اور اس میں فلا عدوان الا علی الظالمین کی جو لفظ ہے زیادتی، اس سے مراد ہے سزا، کہ نہیں ہے سزا مگر ظالموں پر۔ زیادتی تو کسی پر بھی نہیں کر سکتے اسلام میں، کہ جتنا نقصان پہنچایا ہے اتنا ہی پہنچایا جاتا ہے۔ آیت نمبر 194 پڑھیں گے، جس میں صحابہ کرام کو یہ تھا دل میں، ایک تو یہ تھا کہ حرم مکہ محترم ہے، وہاں اگر لڑائی کرتے ہیں تو کیا کریں گے، تو وہاں پیچھے آیت میں حکم آ گیا اگر وہ تم سے ابتدا کرتے ہیں لڑائی میں تو تم بھی مکہ میں ان سے لڑ سکتے ہو۔ اور دوسرا ان کا تھا کہ حرمت کا جو مہینہ ہے، جیسا کہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ، ان میں اگر کفار لڑائی کریں تو ہم کیا کریں گے، کیونکہ ان میں لڑائی نہیں کی جاتی تھی، جب اسلام سے پہلے ان 4 مہینوں کو محترم سمجھتے تھے، کفار ہوں چاہے مسلمان، سب اس کی رعایت کرتے تھے۔ تو اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب وہ کافر
اس حرمت کے مہینے کا احترام نہیں کر رہے، تم سے لڑ رہے ہیں، تو تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو، اجازت ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، ماہ حرام یعنی محترم جو مہینہ ہے وہ ماہ حرام کے بدلے میں ہے، وہ حرمت رکھیں گے مہینے کی تو ہم بھی رکھیں گے، لیکن وہ نہیں رکھ رہے تو بدلہ ہو جائے گا۔ ماہ حرام محترم مہینہ محترم مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص اور تمام حرمتیں بدلہ ہیں۔ وہ جو کفار ہیں وہ حرمت کا مہینہ دیکھ کر کے رعایت نہیں کر رہے، تو اس کے بدلہ یہی ہوگا کہ تم بھی رعایت نہ کرو، تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ اس ٹکڑے میں اللہ تبارک و تعالی نے انصاف قائم رکھنے کا حکم دیا ہے ہر حالت میں، چاہے دوستی ہو، چاہے لڑائی ہو، جہاد ہو، ہر جگہ جو ہے کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ فَمَنِ اعْتَدَى، پھر جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فَاعْتَدُوا تو تم زیادتی کرو، علیہ اس پر، بِمِثْلِ اسی کے مثل، مَا اعْتَدَى جو زیادتی کی اس نے تم پر، جس نے ظلم کیا، زیادتی سے مراد کس نے تم پر ظلم کیا ہے، تمہیں تکلیف دی ہے تو تکلیف دو اس کو مثل اس کی جو اس نے تم پر زیادتی کی، تمہیں تکلیف دی اس کے برابر، اس سے زیادہ نہیں کرنا ورنہ تم ظالموں میں ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور تم علم رکھو یعنی جان لو، ان اللہ مع المتقین بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اللہ نے ڈرنے کا یعنی تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ گناہوں سے بچ بچ کے زندگی گزارو، متقی پرہیزگار بن کر رہو، اور یہ تم جان لو کہ بے شک اللہ متقی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، جو گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، تو دنیا میں ہی اللہ ان کی مدد فرماتے ہیں متقی پرہیزگار لوگوں کی، اور آخرت تو ان کے لیے ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، قرآن مجید میں ہے کہ آخرت کا جو انجام اچھا انجام ہے وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ آیت نمبر 194 مکمل ہوئی، آگے ہے آیت نمبر 195 جس میں اللہ تبارک و تعالی نے لڑائی جہاد میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جب اس میں تم خرچ کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا اسلام کا بول بالا ہوگا اور تم آزاد طور پر عبادت کر سکو گے۔ اگر تم نے لڑائی جہاد کے وقت جو مالی ضرورت ہے اس میں بخل کیا تو تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور سامنے والے دشمن کو اپنے اوپر غالب کرنے کا ایک سبب بنایا۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، وَلَا تُلْقُوا اور مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو، إِلَى التَّهْلُكَةِ ہلاکت کی طرف، وَأَحْسِنُوا اور تم سب احسان کرو، ان اللہ بے شک اللہ، یحب المحسنین احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی جب ایسا موقع آئے جب اسلام کی بول بالا ہو رہا ہو، اسلام کو بڑھانا ہے، اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، تو ایسے موقع پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرو بلکہ خرچ کرو تاکہ تم آزاد طور پر مسلمانوں کا غلبہ ہو اور تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ اگر تم خرچ نہیں کرو گے ایسے موقع پر تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ دوسرا اس کا مطلب علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی اپنے پیسے کو فضول خرچ نہ کرو بے گناہوں کے کاموں میں جس سے تم ہلاک ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنُوا اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں یعنی احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے۔ ان آیت سے معلوم ہوا کہ ایک تو زکوٰۃ کا حکم لازم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کئی ایسی جگہ ہیں جہاں انسان خرچ کر سکتا ہے اور اس کو خرچ کرنا چاہیے۔ کئی ایسے مواقع آتے ہیں، کوئی غریب سامنے آ جاتا ہے، کوئی سوالی آ جاتا ہے، کوئی بیوہ یتیم، تو اس وقت وہ زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے، ویسے ہی انسان کو اپنی سخا کرنی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے۔ آیت نمبر 195 مکمل ہوئی، آج کا سبق یہاں تک ہے، اس کو دیکھ لیں، دعاؤں میں یاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔